جامعہ نعیمیہ لاہور میں خودکش دھماکہ نماز جمعہ کے بعد 2:40 پر ہوا۔ خودکش حملہ آور کا نشانہ جامعہ نعیمیہ کے پرنسپل اور ناظم اعلیٰ مفتی سرفراز نعیمی تھے۔ یہ تخریب کاری، دہشت گردی، ملیٹنسی سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ بہت ہی نہایت شفقت، بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر نعیمیوں کی اس تاریخ کو رنگین کر دیا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کے مسلمان بھائی محفوظ ہو جائیں۔ پاکستان کا کوئی شعور مسلمان عوام اس بات کی تائید کرتے ہیں جو ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی نے فتویٰ دیا تھا۔ 14 اکتوبر 2008 اسی لائبریری ہال میں تمام مذہبی اور مذہبی سیاسی جماعتوں کے قائدین، رؤسا اور ان کے نمائندوں کو جمع کر کے طالبان کے خلاف فتویٰ جاری کیا اور ان کے ان معمولات اور طریقہ کار کے اوپر تنقید کی جو کہ گزشتہ 6 مہینے 1 سال سے وہ پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں پر وہ آسانی کے ساتھ لوگوں کی جان و مال کے ساتھ کھیل سکتے تھے اور لوگ ان کے پریشر میں آ سکتے تھے، وہاں پہ انہوں نے اسلام کے بنیادی اصولوں کی دھجیاں اڑانا شروع کی۔ ملک میں طالبان کی دہشت گردی کے خلاف انہوں نے خودکش حملوں کو اسلام میں حرام قرار دینے کے بارے میں ایک فتویٰ جاری کیا۔ اس دن جمعے والا دن تھا نا، ایک حافظ نبینہ تھا، وہ اس کے ساتھ پاس شاید 2-3 لڑکے تھے۔ وہ نبینہ تھا، اس کو باہر جو سیکورٹی والے کسی نے چیک ہی نہیں کیا، اس نے نبینہ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ٹارگٹ ان کا یہی تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو ہٹ کرنا ہے۔ لیکن اس دن افتخار احمد نعیمی صاحب انہوں نے تقریر کی، جمعہ تھا میرا خیال غالباً 12 جون 2009۔ ڈاکٹر صاحب نے جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھانے کے بعد وہ گھر چلے گئے، گھر سے پھر واپس آئے ہیں۔ واپس آ کے ان کے بھائی تھے تاجور صاحب، وہ اپنا گھریلو معاملہ کو آپ ڈسکس کرنے لگے، اور تاجور صاحب نکل کے باہر ہی گیا تو بم بلاسٹ ہو گئے۔ مفتی سرفراز نعیمی نماز جمعہ کے بعد اپنے دفتر میں بیٹھے تھے کہ اچانک حملہ آور گلی کے راستے دفتر میں داخل ہوا اور خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ مجھے تو 25-26 لگی تھے، فریکچر ہو گیا تھا۔ یہ 25-26 جو اس میں مٹیریل ہوتا ہے نا بم بلاسٹ میں، جو بھی چھرلے چھولے جو کچھ بھی تھا وہ یہاں لگے تھے 26 کے قریب۔ باہر انہیں گڑا پڑ گیا تھا، جہاں اندر باہر اندر سائڈ ہے نا، وہاں سے انہیں دروازے کے جب گیٹ اندر ہم داخل ہوتے ہیں نا، وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے بم بلاسٹ کیا۔ یہاں سے گوشت اڑ کے یہ مسجد کی یا جہاں نماز ہوتی ہے پرلی سائڈ پہ جا کے سٹریٹ گلی میں جا کے تو گوشت پڑا ان کا، جنہوں نے بم بلاسٹ اپنے کیا تھا۔ میں نے ٹی وی پہ یہ خبر سنی تھی، جیسے میں نے خبر سنی میں یہاں آیا تو یہاں بے انتہا رش تھا، تو مجھے پتہ چلا جی وہ یہ ریلوے ہاسپٹل میں ہے، تو میں ریلوے ہاسپٹل چلا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اندر تو کوئی جانے نہیں دے رہا تھا۔ ایک کو صاحب تھے، وہ مجھے جانتے تھے، اس نے کہا جی آپ، میں کہ یار میں ڈاکٹر صاحب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت وہ لیٹے ہوئے تھے، اسٹریچر پہ لٹایا ہوا تھا نا ان کو، تو وہ شہید ہو چکے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی شہادت آنن فانن تھی، اور اگرچہ انہیں مختلف معاملات کے بارے میں احساس ہو چکا تھا، اور خاص طور پہ اس حوالے سے کہ اب وقت قدرے کم رہ گیا ہے، لیکن آپ نے گھر میں بتا کے پینک نہیں کیا گھر والوں کو۔ یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب علماء اور مشائخ اہل سنت نے خودکش حملوں کے خلاف فتویٰ دیا کہ خودکش حملے اسلامی شریعت میں حرام اور ناجائز ہیں۔ تو مجھے ایک دن پیغام ملا، جی مفتی صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جی کہاں پہ آؤں؟ تو انہوں نے کہا جی آپ گلشن راوی آ جائیں۔ میں وہاں چلا گیا تو وہ مجھے ایک جگہ پہ لے گئے جہاں پہ مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب اور قصوری صاحب موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کے زیر عتاب ہیں اور ہمارے پہ دہشت گردی کے پرچے ہیں، ہمارے لیے بہت مشکلات ہیں، تو بھائی اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکلات آپ فیس کریں گے ہمارے ساتھ،
تو پھر ہمیں مطلب ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہے تو پھر آپ مطلب ہے کہ جا سکتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو میں نے ان کو کہا, میں کہ جی بات یہ ہے کہ یہ زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے موقع, تو یہ آ گیا ہے, تو میں آپ کے ساتھ ہوں, میں کہ شاید میری بخشش ہو جائے. اس بات پہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں کہا جی بات یہ کہ انہوں نے کہا جی آپ پکڑے بھی جا سکتے ہیں, آپ کے اوپر بھی کوئی معاملات آ سکتے ہیں. تو میں کہا جی جہاں بھی معاملات آپ کے اوپر آئیں گے میرے اوپر بھی آئیں گے. کہتے ہیں ہاں جی. تو میں کہا یار اگر باہر ہم جو ہے اگر مرغ کھائیں گے تو اندر دال کھائیں گے, آپ بھی کھائیں گے, میں بھی کھاؤں گا. تو میں کہ میں اس بات پہ اللہ کے فضل سے گھبراتا نہیں ہوں. ان کی تسلی ہو گئی نا جی. حتیٰ کہ مئی 2009 اور جون کے پہلے عشرے میں آپ نے اپنے ساتھ موٹر سائیکل پہ پیچھے بٹھانے سے منع کر دیا تھا کہ آپ اکیلے ہی موٹر بائک چلایا کرتے تھے اور کسی کو ساتھ لے کے نہیں جاتے تھے. اور جب کسی نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے تو آپ نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے طالبان کی طرف سے دھمکیاں ملی ہیں اور وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں راستے میں شہید کر دیا جاؤں تو میں اکیلا ہی اس راہی کا مسافر بنوں, میرے ساتھ بلا وجہ کوئی اور شخص شہید نہ ہو. ایک دفعہ میں نے کہا کہ آپ بے باکانہ طور پہ تقریر کرتے ہیں, جاتے بھی اکیلے, کسی کو کہتے ہیں حضور میں نے تو شہید ہونا ہی ہونا ہے, تو باقی کو میں لے کے چلوں. تو 3-4 وہاں شہید ہوئے. ایک لڑکا عبد الرحمان تھا, کافی لائق لڑکا تھا. ایک اسماعیل کا مجھے نام یاد, وہ میری کلاس کے تھے دونوں. 4 لڑکے وہاں شہید ہوئے ان کے ساتھ. شاہ صاحب جو تھے وہ بھی انجرڈ ہو گئے, میں بھی انجرڈ ہو گیا. ایک تو ان کا لہجہ جو تھا نا وہ بہت دھیما تھا. مطلب ہے تو سمجھے ایک واقعہ اس طرح کہ میں نے ایک دن ان کو فلودہ پیش کیا. مجھے کہنے لگے یار یہ آپ فلودہ پسند کرتے ہو؟ میں کہا جی میں نہیں, میرے بچے پسند کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے 1 سال گزر گیا اس بات کو. تو بہت سخت گرمی کے دن تھے, جون جولائی کا مہینہ تھا. اور ڈاکٹر صاحب ایک تو ساری زندگی سادگی میں موٹر سائیکل پہ گزاری ہے انہوں نے, کوئی شو نہیں ہے, کوئی ایسی بات ہے نہیں. تو میں نے دیکھا کسی نے کہا جی آپ کو کوئی ملنے کے لیے آیا. میں باہر گیا تو ڈاکٹر صاحب کھڑے تھے. میں کہا ڈاکٹر صاحب اتنی گرمی میں آپ تشریف لائے ہیں, چلے اندر آئے. کہتے نہیں اندر نہیں آنا. کہتے یار وہ بات یہ ہے کہ مجھے کسی نے تحفہ دیا ہے قصور سے لا کے اس کا فلودے کا. تو وہ کجا تھا مٹی کا. کہتے یار وہ مجھے یاد تھا کہ بھی حاجی صاحب کے بچے شوق سے پیتے ہیں تو میں یہ آپ کے لیے لایا ہوں. تو یہ ان کی جو باتیں ہیں نا وہ اپنے وقت کے ولی تھے. ہم لوگ ان کو پہچان نہیں سکے اس وقت. حقیقت بات ہے وہ اپنے وقت کے ولی تھے. کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ بھی کوئی متنازع بات نہیں کی. کوئی بھی مطلب دینی مسائل ہو, دنیاوی مسائل ہوں, اس میں الجھاؤ والی بات نہیں کی. وہ مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتے تھے. جو چیز انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیں سکھا دی وہ اس وقت ہمارے ساتھ چل رہی ہے. دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا, دوسروں کے معاملات میں بلا وجہ ٹانگ نہ اڑانا, اور اگر کوئی مدد مانگے تو اس کی مدد کرنے کی کوشش کرنا, اور فیملی کو انٹریکٹ کر کے رکھنا, ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھنا, اور جو کوئی دور ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ذرا رسی کو چھوڑ دینا کہ چلیں واپسی تو کبھی نہ کبھی ہونی ہی ہے, تو رسی توڑنے کی بجائے رسی کو ڈھیل دے دی جائے. تو اس طریقے سے آپ نے بہت ساری چیزیں اپنے عمل کے ذریعے سکھائی. بہت اچھے فرشتہ سیرت آدمی تھے. میں آپ کو تو مجھے حضور کر کے بلاتے تھے. میں تو اس قابل نہیں ہوں. جو ان میں ایک دفعہ میں نے بات کی تھی, میں نے کہا کہتے ہیں جی یہ بات میں نے نہیں, سر جو آپ میں چیزیں ہیں نا مجھ میں نہیں ہیں. آپ کا ایک لوں جو ہے نا وہ علم سے بھرا ہوا ہے, تو میں تو خالی ہوں. ایک دفعہ بات کوئی ہوئی تھی تو میں نے اس کا ان کا جواب یہ دیا. آج جب ہم دیکھتے ہیں 2009 سے لانگ اوے 2023 کم و بیش 14-15 سال کا ایک عرصہ ہے, تو بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے. اور امن کو پریویل کرنے کے لیے اب تو ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر بہت زیادہ ادارے ہیں جو کہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لا رہے ہیں. حکومتی اداروں نے بھی بہت اچھی ایکٹیویٹی کی ہے. ریاستی اداروں کی طرف سے پیغام پاکستان کا انیشیٹو ہے جو کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کر رہا ہے. لیکن مجھے اس بات کی تلخی ہلکی سی ہوتی ہے کہ ابھی بھی امن کے لیے بہت کچھ کیے جانے کی ضرورت ہے.
زبان اور دل کا ملاپ یا زبان اور دل کا ابھی بھی ایک صفحے کے اوپر آنا باقی ہے، کیونکہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے۔ اس سے امن قائم نہیں ہو سکے گا جب تک دل اور زبان ہر شخص کا ایک پیج پہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم امن کی حقیقی کیفیت اور صورت اپنے ملک میں نہیں دیکھ سکیں گے۔ میں نے تو ان کو ایک دفعہ کہا جی میں دلی طور پہ آپ سے لو کرتا ہوں، یہ میں آپ کو کہا تھا میں نے کہ میں اب بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کوئی ایسی جو نماز نہیں جس میں میں نہ دعا کرتا ہوں۔